پروگرام رفا چائلڈ کیئر. اس پروگرام کو آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ اس وقت فیس بک پر یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو نشر بھی کیا جاتا ہے. اور اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر آپ کے لیے ڈسکشنز لے کر آتے ہیں. ماہرین صحت مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. سامعین کرام، اگر آج کے موضوع کی میں بات کروں تو وہ ہے اسکرین ٹائم. ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج کل کے تیز رفتار اور ڈیجیٹل دور میں اسکرین کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے. یہ ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکا ہے. ایسے بہت سے کام ہیں جو ہمیں گیجٹس کی مدد سے کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسکرین کی کوئی بھی فارم ہو، تو ہمیں اس میں جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور دماغی طور پر بھی ہم اس چیز میں انوالو ہو چکے ہیں. اگر یہ تو بات میں نے کی بڑوں کی اور جنرلی، لیکن اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں بھی جو اسکرین کا استعمال ہے اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بچے جو ہے وہ فارغ یا بغیر موبائل کے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک کانٹینٹ کی ایک لامحدود ایک سلسلہ موجود ہے جس پہ وہ کانٹینٹ کنزیوم کیے جا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں اسکرین پر بیٹھے رہتے ہیں جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ایک بات ہے، نارملی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں، لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصانات کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت اس سے متاثر ہوتی ہے. ان کی سوشل سکلز جو ہوتی ہیں، جو سماجی تعلقات بنانے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح سے اسکرین ٹائم ہماری جو ذہنی اور جسمانی کس طرح سے وہ ان صلاحیتوں کو جو ہے متاثر کرتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کے جو گروئنگ ایئرز ہوتے ہیں ان میں کس طرح سے یہ چیز ان پر ایک جسے کہتے ہیں منفی اثرات مرتب کر رہی ہے. آج ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ رمضان اور ڈاکٹر مہنور قریشی، اور یہ دونوں پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ پیڈیاٹرکس ہیں. پاکستان ایلو ہاسپٹل راولپنڈی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. آئیے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ. آپ کی تشریف آوری کا، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور آج کا جو اہم موضوع ہے اسکرین ٹائم. تو جیسے کہ میں نے بات بھی کی کہ اسکرین ٹائم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جب بڑے یوز کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی ان کو دیکھ کے اور یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہماری آج کی جو مائیں ہیں وہ پچھلی ماؤں سے بہت مختلف ہیں. وہ ہمارے پاس اس وقت گیجٹس موجود ہیں، ہمارے پاس کانٹینٹ موجود ہے، ہم بچوں کو وہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ دے کر اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ماؤں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس چیز کے بارے میں جو ہے آگاہی ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا مہنور، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے اسکرین پر وقت جو ہے بہت زیادہ وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں اور اسکرین جو ہے نا موبائل پکڑ لیا، کوئی بھی گیجٹ پکڑ لیا. یہ بتائیے گا کہ ان کی صحت کے لیے کس طرح سے نقصان دہ ہے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ مس ریبا فار ہیونگ اس. آپ نے جو اسکرین ٹائم کے حوالے سے میرے سے کویشچن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہے اسکرین ٹائم کا، اور ہر ایج لمٹ کے حساب سے اسکرین ٹائم جو ہے ہمیں دینا چاہیے بچوں کو. 18 منتھس تک تو منیمم جو ہے نا ½ این آور بھی بہت ہے بچوں کے لیے. وہ بھی جو ہے وہ مدر کے ساتھ اگر وہ دیکھ رہا ہے تھوڑا بہت تو بہت ہے. 2 ایئرس کے بعد اونلی 1.5 سے 2 آورس تک بچوں کو ہم دے سکتے ہیں. اور وہ بھی ایسے ہو کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جو بھی بچہ دیکھ رہا ہے. ایسے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں آپ نے فون پکڑا دیا ہے، وہ اسکرول کر رہا ہے اور جو اس کے سامنے آ رہا ہے وہ کنٹینٹ وہ کنزیوم کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بچے جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کھا رہے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے نہ ایبزارب بچے کا کھانا اچھے سے ہوتا ہے اس کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ جو بلو لائٹ افیکٹ ہے اس کی وجہ سے نیند بہت زیادہ بچوں کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. 1 گھنٹہ پہلے تقریباً اسکرین نہیں یوز کرنی چاہیے سونے سے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی صحت کے ساتھ ساتھ موٹر سکلز جو ہے، کمیونیکیشن سکلز، ان سب کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اسکرین ٹائم کا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جویریہ رمضان بھی موجود ہیں، یہ بتائیے گا ڈاکٹر جویریہ کہ زیادہ اسکرین ٹائم جسمانی صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہمارے بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آنکھیں کمزور ہو جائیں گی زیادہ اسکرین ٹائم، زیادہ موبائل دیکھنے سے. تو یہ بتائیے گا آپ ایز اے ڈاکٹر اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آہستہ آہستہ کس طرح سے اس کے سلو افیکٹس ہیں، کس طرح سے یہ بچوں کی بینائی کو متاثر کرتا ہے؟ اور اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو کیا یہ موٹاپے کا بھی سبب بن سکتا ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے کہ ہم بہت زیادہ جب اسکرین ٹائم یوز کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ بچے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے
جو وہ کھاتے پیتے ہیں وہ سارا وہ ان کا موٹاپے میں جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ان کی فزیکل گروتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنا کہ ان کے لیے انہیلدی جو ہے وہ اوبیسٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بلو لائٹ افیکٹ کی بات ڈاکٹر مانور نے کی تھی کہ جتنے بھی یہ گیجٹس ہیں اسکرین کی وجہ سے بلو لائٹ آتی ہے. ایک بلو لائٹ کیا کرتی ہے کہ آنکھوں کی ڈرائنیس کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا بینائی بھی ان کی کمزور کر دیتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اوور یوز اسکرین ٹائم جن کا ہوتا ہے ان کی کمزور بڑی جلدی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر ایز جو آئی ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا اسکرین ٹائم لمٹ کریں. اور اس کے علاوہ تو پھر باقی جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ بچوں پہ بہت سارے اثرات پڑتے ہیں. صحیح. اچھا جیسے کہ ڈاکٹر جویریہ نے جو ہے ذہنی صحت کی بات کی، ڈاکٹر مانور یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے بچوں کی جو ایک سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے یا مینٹل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں کس طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں اب بہت زیادہ ٹینٹرمز آ گئے ہیں، ضد بھی کرتے ہیں بچے، چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، یا اگر میں بات کروں کہ پیشنس لیول بہت کم ہو گیا، تو کیا اس میں کوئی اسکرین ٹائم کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی نیو مدر سے. اکثر وہ اپنا کام کرنے کے لیے بچے کے لیے جو فون ہے اس کا استعمال ایز اے بیبی سٹر کرتی ہیں، یا تو کارٹونز کا یا تو کوئی بھی وہ شو لگا دیں گی. بچہ جیسے آج کل کوکو میلن اور اس طرح کے کارٹونز بہت زیادہ فیمس ہوئے ہوئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں. وہ اسکرین ٹائم پہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو بیبی سیٹر کی طرح وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں، لگا کے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں ان کے سامنے. تو سب سے پہلے تو یہ کام نہ کریں. بچوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ انگیج کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ڈفرینٹ طرح کے پزلز دے دیں. پہلے جیسے ہمارے ٹائم میں آتے تھے وہ فوم کے پزلز ہوتے تھے، بلاکس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پلسز کو آپ مکس کر کے رکھ دیں. بچے ان کو کلر وائز اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، تو آپ ان کی اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. ریوارڈنگ جو ایک ہمارا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ ریوارڈ دیں کہ آپ جو آپ نے اسکرین کم یوز کی، آج میں آپ کو پارک میں لے جاؤں گی، آج میں آپ کو چاکلیٹ لے دوں گی. تو بچوں کی عادت جو ہے وہ اس طرح ختم کریں. اور بچوں کے ٹینٹرمز بھی دیکھیں، ہم اڈلٹس ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں ان کی سائیکی کو. تو بچوں کو جب آپ ریوارڈ دیں گے اور بچوں کو آپ اس طرح بہلائیں گے تو بچوں کا اسکرین ٹائم خود ہی کم ہو جائے گا. ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انگیج کریں، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلیں، اور موبائل کو نہ ڈسکس کریں کہ میں نے یہ گیم کھیلی ہے تم میرے ساتھ یہ گیم کھیلنا، ہم آن لائن یہ گیم کھیلیں گے. جو تقریباً 4 to 5 ایئرس کے اور اس سے بڑے جو بچے ہو جاتے ہیں 12 ایئرس تک کے، ان کے اندر آج کل یہ بہت ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ وہ مل کے بات نہیں کرتے، کوئی اور چیز ڈسکس نہیں کرتے، ایجوکیشن پرپز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں. اور وہ گیمز بھی وائلنس بیسڈ ہوتی ہیں موسٹلی. تو ان کے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. دوسرا، بچے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، وہ جلدی جلدی لاپرواہی سے اپنا جو ہے وہ کام ختم کرتے ہیں. اور دوسرا پھر وہ ان کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم یا ٹی وی دیکھیں یا ہم گیم کھیلیں یا ہم موبائل دیکھیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا لمٹ کرنا چاہیے، بہت اثر پڑتا ہے ان سب چیزوں سے. بالکل، اس چیز کا واقعی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور نہ صرف بچوں کے بیہیویئر میں ہم دیکھ رہے ہیں چینجز واضح طور پر نظر آ رہی ہے، بلکہ ان کی تعلیمی کارکردگی پر بھی بہت اثر پڑتا ہے. کیونکہ جب اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا. ایز این ایڈلٹ ہم یہ فیل کریں تو بچوں پہ اس چیز کا کتنا اثر ہوگا. سامعین اکرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر، اور یہ پروگرام آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ اس وقت یہ پروگرام آپ کے لیے فیس بک پر لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کو بعد میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وقت آپ ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کامنٹ باکس میں جا کے سوال آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوال کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پاکستان ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی کے تعاون سے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے. اور اس پروگرام میں ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آج اسکرین ٹائم اور فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. اچھا، یہ بتائیے گا ڈاکٹر جویریہ، جس طرح سے ڈاکٹر مہنور نے کچھ بیہیویئر چینجز کے بارے میں بتایا کہ بچوں کے بیہیویئر میں ایک چینج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ تعلیمی کارکردگی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پڑھائی کا بھی ایک بچوں پہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے. بچے گروئنگ ایئرز میں ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آ جاتی ہے بیچ میں اسکرین تو ان کا بہت سارا ٹائم اسکرین دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ چیز ان کی تعلیمی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے. آپ کے تجربے میں آپ نے اس چیز کو کس طرح سے دیکھا، اور آپ کے تجربے میں کیا کوئی ایسا پیشنٹ یا کوئی بچہ آپ کے پاس آیا جو اسکرین ٹائم کی وجہ سے متاثر ہوا ہو؟
جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے ہمارے اسکیجول ختم ہو گئے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ایک ہمارا اسکیجول ہوتا تھا کہ 8 بجے کا ڈرامہ ہے, 8 سے 9 کی بس 1 گھنٹے کا آپ کا اسکرین ٹائم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہمارے پاس کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے, اس کے بعد کیبل ٹی وی آ گیا, ہر ٹائم اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ پروگرامز لگے ہوتے تھے. پھر اب موبائلز آ گئے ہیں جس کے لیے آپ کی آن ون ٹچ ہے. اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم, ایون کہ بڑوں کا بھی بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس میں صرف ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنا ٹائم ٹیبلز فالو نہیں کر پاتے, اپنی اسکول کی ایکٹیویٹیز کمپلیٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ زیادہ تر ان کا دھیان اس طرف ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کارٹونز دیکھیں بچوں کے, نوٹس کریں, وہ بہت ہائی کلرز میں بنائے جاتے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور ان کی فریکوینسی جو ساؤنڈس کی ہوتی ہیں, کبھی آپ کسی بچے کو کارٹون دیکھتے سنیں, وہ اتنی ہائی ساؤنڈ میں سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہائی فریکوینسی ساؤنڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ بچوں کی سائیکولوجیکل بہت افیکٹ ہو جاتا ہے. ان کو جو چیز اتنی ہائی ساؤنڈ میں نہیں سنتے یا اتنے ہائی کلرز میں نہیں ہوتے, وہ ان کو امپورٹنٹ نہیں لگتی. اس لیے کتابیں جو لرننگ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بہت ڈل لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس میں سے ان کا بالکل دھیان ہٹ جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ بچوں میں ADHD جو ہے وہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے نوٹس ہوا ہے کہ ADHD کے پیشنٹ جتنے بھی آتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا جو پیچھے دیکھتے ہیں کاز یہ ہوتی ہے کہ ان کا کسی وجہ سے اسکرین ٹائم بہت زیادہ تھا. دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیں دیں کہ ADHD کیا, کس طرح کا ڈس آرڈر ہے اور بچوں کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے, جس میں بچے جو ہے وہ اٹینشن بہت ڈیفیسٹ ہوتی ہے, ان کی ایک چیز کو جو ہے وہ زیادہ دھیان سے نہیں سنتے یا دیکھتے. اور اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ مطلب ہر چیز گھر کی, کمرے کی الٹی سیدھی کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی انرجیز کا پراپر جگہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. جو چیزیں ان کو لرننگ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ لرننگ کے لیے نہیں, یا ان کی سوشل کمپیٹیبلٹی کے لیے جو ان کی انرجیز ہوتی ہیں وہ کیونکہ صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس وجہ سے وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کیسز ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم یوز ہونے کی وجہ سے ہمیں فریکوینٹ دیکھنے کو ملتا ہے ہاسپٹلس میں. اور اس کا بھی یہی ہے کہ ایک تو بچوں کے جب تک آپ لرننگ کیپیبلٹیز ان کی کیسے بنیں گی, جب ان کی میموریز, ہماری میموری بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سائنٹیفک, اس کے لیے اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس کو ایبزارب کرنے کے لیے ریلیکس ہونا ضروری ہے. جب وہ ایک کے بعد دوسری چیز چینج ہوتی رہے گی, خاص کر آپ دیکھیں کہ اوور دا ٹائم چیزیں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, آپ کے پاس آپشن آ گیا کہ آپ بہت تیز کر سکتے ہیں, اس کی اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں. پہلے جو ہے وہ ویڈیوز, پہلے ڈراماز ہوتے تھے بیچ میں, اس میں جو اشتہار آتے تھے تھوڑا ٹائم ہوتا تھا, اب ہم وہ اسکپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریلز, شارٹس آنا شروع ہو گئے, اب وہ ٹائم چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اور ہمارا جو ہے وہ اٹینشن ڈیفیسٹ بھی اسی طرح ہونا شروع ہو گیا. ہم ایک چیز کو اتنا ٹائم کے لیے 30 سیکنڈ سے زیادہ ہم فوکس نہیں کر پاتے. تو یہ بچوں کو لرننگ کیپیبلٹیز خراب کرنے میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں مین رول ہے. اور اس کے علاوہ یہی بات ہے کہ جو چیز وہ توجہ سے سنیں گے نہیں, وہ اس کو لرن کیسے کریں گے. اور چڑچڑے بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اسکول میں بہت ساری چیزوں, ٹیچرس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ریلیکس ہو کے بات سننے کی ضرورت ہے, اپنے کولیگ کے ساتھ جو ہے وہ جو ساتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں سوشل کمپیٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ وہ اتنی جو ہے وہ, جس کی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا ڈوپامین کا, جب وہ ان کا سارا پروسیس ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے تو وہ نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ لرن کر سکتے ہیں. اور یہ صرف جو ہے وہ لرننگ جو ہے وہ پڑھائی کی نہیں ہے, یہ بیہیویئرس کی بھی لرننگ ہے. صحیح. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر, اور اس وقت یہ پروگرام فیس بک پر لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. ملک ارسل نوید, راشد صاحب, عبدالصبور اور کوثر مغل ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, اور آپ کی پذیرائی سے ہی ہمیں مزید موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کے لیے اسی طرح صحت کی آگاہی کے حوالے سے اچھے ہم پروگرامز لے کر آتے رہیں. اور ہمیں ایک لائیو سوال بھی موصول ہوا ہے. جویریہ, یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں اکثر, کیونکہ بچے کھانا کھاتے ہوئے زیادہ پریشان کرتے ہیں, تو مائیں بچوں کو کھانا کھاتے وقت جو ہے ان کو اسکرین یا موبائل دے دیتی ہیں. تو اس عادت کو کس طرح سے ختم کیا جائے, اور کیا اس عادت کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ عادت ڈالنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہوتی ہے کہ یہ عادت ہم ڈال دیتے ہیں شروع میں کہ بچے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے, ان کا فوکس ہو جائے گا اور وہ کھانے میں تنگ نہیں کریں گے. کھانے میں تنگ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ, کیونکہ ہمارے گھر میں بچے بہت کم ہوتے ہیں, ماؤں کا بہت زیادہ فوکس ہو گیا ہے. آج سے چند سال پہلے جب بچے بہت زیادہ ہوتے تھے تو ماؤں کا فوکس تھوڑا کم ہوتا تھا, اور بچے کمپٹیٹیو خود ہوتے تھے, وہ خود کھانے کی طرف جاتے تھے. اب انہیں پتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گی تو وہ تنگ بہت کرتے ہیں. اس کی وجہ سے مائیں کیا کرتی ہیں کہ کسی طرح سے تو ان کو بٹھانا ہے ہم نے, تو وہ اسکرین کو انوالو کرتی ہیں. اور انہیں شروع میں اس کے ریزلٹس بھی نظر آتے ہیں کہ بچہ جیسی اسکرین کے سامنے آتا ہے سکون سے کھانا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اسے نہیں پتا ہوتا آپ کیا کھلا رہے ہیں, اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا, اس کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ نہیں ہوتے اس طرح سے. اور دوسرا یہ ہے کہ
جب آپ کھانا کھلانا شروع کر دیں اس طرح تو نشو و نما کے لیے اور کھانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں وہ آپ کو فرق دینا چاہیے, کیونکہ آپ کا پیٹ جو بھرتا ہے وہ ابھی ہر سینس اس میں انوالو ہوتی ہے, آپ کی اسمیل کی سینس, آپ کے دیکھنے کی سینس, آپ کی ٹیسٹ کی سینس, ایون کئی بار ہیئرنگ کی سینس بھی. کہ اگر یہ ساری چیزیں انوالو آپ جب اسکرین میں کر دیتے ہیں تو وہ صرف کھانا پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے, پیٹ بھر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں نشوما والی جو غذائیت اور نشوما والی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے ذہن کو بھی ڈیولپ کرتی ہیں آگے کے لیے, ٹھیک کون کون سی چیزیں اس کی پریفرنسز ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ سب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس کا صرف دھیان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہی نہیں بغیر اسکرین کے, اور پھر آہستہ آہستہ ماؤں کو یا جو بھی ان کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا, اور پھر اب ان کے لیے آل دو اس میں بھی پریشان ہونے والی بات نہیں, آپ ابھی بھی اگر آپ کے ساتھ یہ ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کو لمیٹائز کر سکتے ہیں. لمٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ کے بچے جو ہے وہ اسکرین کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس کو ابھی لمٹ کرنا شروع کریں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین ایک جگہ, ایک روم ہونا چاہیے اس کے لیے, کہ یہ روم فار ایگزامپل کامن روم ہے یا آپ کا ٹی وی روم ہے, اس ٹی وی روم کے باہر ڈائننگ ایریا میں یا بیڈ رومز میں اسکرین نہیں یوز ہوگی. اور یہ صرف ان پہ نہیں ہے, اپنے پہ بھی لمٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب ہم کریں گے تبھی بچے ہمیں فالو کریں گے. بالکل ڈاکٹر جویریہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اسکرین فری زونز بنانے کی ضرورت ہے اپنے گھر میں, اور جب بچے ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسکرین کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خود کو اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا اور پھر ہی ہم بچوں کو اس چیز سے روک سکتے ہیں. ہم مزید اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بچے اسکرین پر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو وہ اس طرح سے وہ دوست نہیں بناتے, گھر والوں سے بھی کم بات کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی جو سوشل سکلز ہیں, جو سماجی روابط پیدا کرنے کی جو ایک انسان میں ایک جبلت بھی ہے, ایک صلاحیت بھی ہے, جو بچوں کی ایک گروئنگ ایئرز میں بڑھ رہی ہوتی ہے, جب وہ دوسرے انسانوں میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, دلچسپی پیدا ہوتی ہے, تو ان سے تعلقات بڑھانے کی بھی جو ایک خواہش ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب اسکرین ٹائم انوالو ہو جاتا ہے, جب اسکرین آ جاتی ہے تو بچہ ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. ڈاکٹر مانور, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل اسکلز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گروئنگ ایئرز میں بچے یہ بھی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں, دوست بناتے ہیں, ان سے کھیلتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنی چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں, لیکن اسکرین جب سے آئی ہے تو بچے زیادہ ایک ورچوئل ایکسپیرینس کی طرف زیادہ چلے گئے, ان کا ایکسپیرینس زیادہ ان فرینڈس کی طرف ہو گیا جو ان کے ساتھ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کس طرح سے سوشل اسکلز کس طرح سے بچوں کی متاثر ہوتی ہیں؟ مس ریبا, کافی سارے ہمارے او پی ڈی میں ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے پیرنٹس یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اب بولنا کم کر دیا ہے, ان کی اسپیچ افیکٹ ہو جاتی ہے. اور اکثر ایسے بچوں کے جب ہم ہسٹری لیتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ تھا. تو اسپیچ ڈیلے کافی زیادہ بچوں میں دیکھی گئی ہے اس چیز کو لے کے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ بچے جو ہیں آج کل وہ مل کے کوئی بات کرنا یا کوئی ڈسکشن کرنا یا ہنسی مذاق یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, ان کے بجائے جو ہے وہ مل کے آن لائن گیمز کھیلنا پریفر کرتے ہیں. اس سے انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ملیں, ہم خوشی ہوگی, ہم ملیں گے کھیلیں گے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم گیمز کھیلیں گے, اسی کی خوشی ہوتی ہے. اور آپ رومز میں دیکھیں تو جیسے ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک دم اتنے وائلنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جو وائلنس والی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کی سوشل سکلز بالکل ختم ہو چکی ہیں. آج کل کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں. انہیں نہیں پتہ ان کے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, انہوں نے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, انہوں نے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے. اور آہستہ آہستہ ایسے بچے آئسولیٹ ہوتے جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ گرو کرتے ہیں, ایج بڑھتی ہے, اکثر ایسے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں, اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. وہ اپنے جو سارا فوکس ہے وہ گیجٹس کے اوپر کر لیتے ہیں, اور انہی کے اوپر ان کی ڈپینڈنس ہو جاتی ہے. وہ موبائل یوز کرنا, گیمز کھیلنا, کمپیوٹر یوز کرنا, انہی کو پریفر کرتے ہیں. اپنے پیرنٹس سے بات کرنا, اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنا, اس کو وہ پریفر نہیں کرتے. تو آج کل دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں بچوں کی بہت زیادہ اس پہ اثر کر رہی ہے. یہ موبائل جو ہے, ہماری جو اسکرین ٹائم ہے, یہ بہت اثر کر رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر جویریہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح ڈاکٹر مانور نے ذکر کیا کہ بچے بولنا کم کر دیتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, ایون کہ پیرنٹس سے بھی بات کم کرتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسی علامات ہیں جس کو دیکھ کر پیرنٹس یہ پہچان سکتے ہیں کہ ان کا بچہ اسکرین سے ایڈکٹ ہونے جا رہا ہے یا وہ اس عادت کا شکار ہو گیا؟ ایسی کوئی علامات بھی ہیں اسپیسیفک؟ جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ بچے کا آپ نے یا تو موبائل ان کے ہاتھ سے لے لیا ہے یا پھر ٹی وی بند کر دیا, تو وہ بہت ایگریسو ہو کے چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں.
تو یہ تو سب سے جو ہے ایسا سائن ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو امیڈیٹلی ہیلپ چاہیے. اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر جو سٹل سائنز ہوتے ہیں کہ اب آپ کا بچہ ایڈکٹ ہونے والا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تب تک جب تک آپ ان کو اسکرین نہ پرووائڈ کریں، یا پھر وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی کوئی بات، جیسے اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ اچھا شاید یہ میرے بچے کا بیہیویئرل ایشو ہے کہ یہ جو ہے نا اگر میں اس کی کوئی بات کو انکار کروں تو یہ جو ہے وہ بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے انسان ہٹا کے ان کو ایک ایسی موڈیلٹی دے دی ہے جو اس کی اپنی مرضی سے چلتی ہے. وہ چاہے تو اس کو بند کر دے، چاہے تو اس کی آواز تیز کرے، چاہے اس کی آواز کم کرے. آج کل بچوں کو اور ایون کہ ایڈولسنس اور بڑوں کو بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو آپ کو اپوز کرے گی، اور وہ چیز ہوتی ہے انسان. اب چاہے اے آئی ہو یا اسکرین ٹائم ہو، وہ سارا کچھ آپ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اس سے لانگ ٹرم بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ ان کو سوشل ان کی جو ہے اسکلز ختم ہو گئی ہیں. ان کو یہ چیز، ان کو لوگوں سے بات کرنا اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ لوگ اپوز کرتے ہیں. انسان تو آپ کو بعد میں ہاں بھی کرے گا، نہ بھی کرے گا، کیونکہ دیٹ از اے نارمل ہیومن بیہیویئر. ان کو وہ چیز اب جو ہے وہ اس کے لیے ہو گئی ہے کہ اب وہ اگر آپ اسے کوئی چیز منع کرتی ہیں وہ بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو آپ اس چیز کو بھی فوراً نوٹس کریں، اور بجائے کہ آپ اس کو بہت زیادہ جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیں اور اس کو جو ہے وہ کہ ابھی آج کے آج میں اس کو ٹھیک کر لوں گی، آپ پہلے اس کی ساری آس پاس کی چیزیں دیکھیں کہ کیا چیز اس کو پرووک کر رہی ہے. جو چیز پرووک کر رہی ہے موسٹلی وہ اسکرین ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم پیشنٹ دیکھتے ہیں اور ان سے پراپر ہسٹری لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسکرین بہت یوز کرتا ہے. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے ہٹانے کا کہ آپ ان کو دشمن نہ بنائیں، کیونکہ اگر ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ آتے ہی پہلی شکایتیں کرتے ہیں یہ بہت اسکرین ٹائم یوز کرتا ہے. تو آپ پہلے سب سے پہلے اگر آپ ان کو اختلاف میں رکھ لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہر چیز میں ہمارے پیرنٹس اختلاف کرتے ہیں، تو ان کو یہ چیز فیل کروائیں کہ یہ جو ہے وہ ان کو واقعی اس چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو آہستہ آہستہ ان کا اسکرین ٹائم کم کریں ان نوئنگلی، کہ ان کو اتنا زیادہ اس چیز کو وہ نہ کریں کہ اب تو میں نے آج سے آپ کا اسکرین ٹائم بند کرنا ہے، میں نے آپ کو پنش کرنا شروع کر دینا ہے. تو جب آپ آہستہ آہستہ ان کا اسکرین ٹائم کم کریں گے، اور صرف کم نہیں کریں گے، اس کی جگہ ان کو اچھی ایکٹیویٹیز بھی پرووائڈ کریں گے، تو جو ہے وہ آپ کا بہت افیکٹو جو ہے یہ طریقہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بچے جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے، ڈرائی آئیز ہونا شروع ہوتی ہیں، بچے اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم رات کو جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں جلن ہوتی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک ایڈورس افیکٹ ہے آپ کی اسکرین ٹائم کا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی یا فزیکلی جو ہے نا آپ کو ایڈکٹ کرنے کے سائنز ہیں بچوں کے ٹو دا اسکرین ٹائم. صحیح. اچھا ڈاکٹر مانو، جس طرح سے ڈاکٹر جویریہ نے کچھ علامات بتائیں، ان کا ذکر کیا کہ کس طرح سے پیرنٹس پہچان سکتے ہیں کہ ان کا بچہ اس عادت میں مبتلا ہو چکا ہے، یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ یہ اسکرین کا استعمال ناگزیر بھی ہو چکا ہے، اکثر پیرنٹس اس طرح کی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں کہ ٹائم لمٹ لگا دیتے ہیں کہ 2 گھنٹہ موبائل یوز کریں گے یا 3 گھنٹہ. اچھا آپ ایز اے ڈاکٹر کوئی ایسے عملی مشورے یا تجاویز دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے پیرنٹس بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسکرین ٹائم کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر پیرنٹس بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، کیونکہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ ہی بیٹھ کے فون دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنا اسکرین ٹائم کم کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ رولز بنائیں کہ کھاتے وقت بالکل فون یوز نہیں ہوگا، کمپیوٹر یوز نہیں ہوگا، ٹی وی نہیں ہوگا، آپس میں بچے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، پیرنٹس سے بات کریں گے، کھانا انجوائے کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ آپ اسکرین ٹائم کو لمٹ کر دیں. جیسے میں نے بتایا کہ 1 آور 2 آور بس بہت ہے، اس سے زیادہ اسکرین ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ایک اسکرین ٹائم لمٹ کر دیں، ٹھیک ہے. ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ویکینڈس کے اوپر آپ انہیں اضافی ½ این آور دے دیں، 1 آور دے دیں کہ آپ کو ویکینڈ پہ ٹی وی دیکھنے کو ملے گا یا آپ کا فیوریٹ شو دیکھنے کو ملے گا. آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ یوز کرتا ہے اسکرین تو آپ وہی اس کو آپ لالچ دیں کہ میں آپ کو جو ہوں پارک لے جاؤں گا، آپ کو ٹافی ملے گی. اس طرح کی چیزیں دے کے بچوں کو تھوڑا بہلائیں اور ان کا اسکرین ٹائم کم کریں. اسکرین جیسے بتایا آپ نے، اسکرین فری زونز جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے. گھر میں ایک جگہ پہ ٹی وی لگا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ بچے نے یہیں بیٹھ کے دیکھنا ہے، آپ نے مانیٹر کرنا ہے اس کو وہ کیا دیکھ رہا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے فون پکڑا ہے وہ جو مرضی سرچ کرے، کیونکہ بہت سارے کانٹینٹس آتے ہیں آج کل، جیسے کہ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، ٹک ٹاک ہے ہمارے پاس، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے. وہاں پہ آپ کا کوئی فلٹر نہیں لگا ہوتا، کچھ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے.
تو بچوں ایج اپروپریٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا, بچوں کے جو ہے وہ ذہن پہ غلط اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا, وہ اپنی سوچ کے حساب سے اس چیز کو جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب بھی جیسے لگائی ہوئی تو آپ فلٹر ہمیشہ آن کریں. اپنا جو پرسنل فون ہے کبھی بچے کے ہاتھ میں نہ دیں, کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اپنا فون بچے کے ہاتھ میں نہیں دینا, اس پہ کچھ بھی کانٹینٹ آ سکتا ہے. ٹی وی پہ بھی آپ نے فلٹر لگا کے اسکرین ان کو دینی ہے تاکہ وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بچہ وہی دیکھے, یہ نہیں کہ اپنی پسند سے. اور آج کل جیسے کہ میمز بھی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو یوٹیوب دیکھ رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ فاسٹ وہ کال کو کینسل کرتا ہے. ان کے ہاتھ میں اسکرینز دی ہوتی ہیں, وہ ماں کی کالز بھی کینسل کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح یوٹیوب لگانی ہے, اپنی پسند کا شو لگانا ہے. تو آپ تھوڑی ریسرچ کریں, جیسے آج کل یوٹیوب, چیٹ جی پی ٹی, کتنا کچھ ہے. آپ سب سے پہلے ریسرچ کریں کہ کون سے کانٹینٹ جو ہیں بچے کے ایج اپروپریٹ ہیں اور کون سے ان کو ہم دکھا سکتے ہیں اسکرین لمٹ کا جو ٹائم ہے اس میں رہ کے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم تھوڑی تھوڑی اپلائی کریں گے تو ہم بچوں کے جو کمیونیکیشن سکلز اور جو متاثر ہو رہے ہیں بچے, ان کو تھوڑا ہم لمٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں رہ کے یہ بالکل ہی آپ بند کر دیں اسکرین, اور بالکل یہ تو پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ ساری چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل, اسکرین کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے اور یقیناً ہم بچوں کو موبائل بھی دیتے ہیں, بچے گیجٹس بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سے ڈاکٹر مانور نے بات کی کہ ایج اپروپریٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا. بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو بغیر فلٹر کے ہی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ان کے ذہن پر جو ہے ایک نیگیٹو یا منفی اثرات چھوڑ سکتا ہے. تو اس سے ہمیں بچانا چاہیے اور پیرنٹس کو اس حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس سے والدین کے لیے آگاہی پیدا ہو سکے کہ بچوں کو آج کے دور میں کن کن چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رفا چائلڈ کیئر, اور یہ پروگرام آپ کے لیے فیس بک پر لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. امیر اللہ خان ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. ہمیں مزید ایک اور سوال موصول ہوا ہے. ڈاکٹر مانور, یہ بتائیے گا کہ ہم جب ہمارے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو ایسی گیمز ہوتی تھی جس میں لکھنا انوالو ہوتا تھا, ہم نام چیز جگہ کی بات کر لیں یا اس طرح کی ڈفرینٹ گیمز جو ہم بیٹھ کے کھیلتے تھے, لیکن آج کل ورچوئل گیمز ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس سے بچوں میں لکھنے کا رجحان بھی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس سے کیا ان کی سوشل سکلز یا صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. دیکھیں, ہم لوگ کھیلتے تھے نام چیز جگہ کھیلتے تھے, کلر گیس کریں اور گیسنگ گیمز کھیلتے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا, برین سٹارمنگ ہوتی تھی. سب آپ بھی اپنا برین یوز کریں, میں بھی کروں, اور کمپٹیشن ایک بچوں کے اندر ہوتا تھا کہ میں زیادہ اچھا پرفارم کروں, یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. بچوں میں کمپٹیشن کی سینس آتی تھی, بچوں کی رائٹنگ سکلز ڈیولپ ہوتی تھیں, بچوں کا دیکھیں سوچتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ایک تھنکنگ پروسیس بھی اسٹرانگ ہوتا تھا بچوں کا. تو بہت یہ بالکل انہوں نے اچھا سوال کیا ہے. آج کل بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں ریڈنگ کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سٹوری ریڈنگ کر کے بتانا چاہیے, اور جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو آپ کو بکس دینی چاہیے ان کی ایج اپروپریٹ, جو وہ سونے سے پہلے بکس پڑھیں اور ڈسکس کریں آپ کے ساتھ. اور جو انفارمیشن پرپز کے لیے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ ان کے ساتھ ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کا تھنکنگ پروسیس اچھا ہو. اور جو چیز ویژول لرننگ جیسے ہوتی ہے, ویژول لرننگ لرنرز ہوتے ہیں بہت سارے بچے, وہ دیکھ کے بہت اچھا سیکھ لیتے ہیں. تو جیسے جو چیز انہوں نے اسکول میں پڑھی ہے, کوئی پروسیس پڑھا ہے, فوٹو سنتھسس پڑھی ہے, آپ نے اس کی ویڈیوز کو وہاں پہ دکھا دی ہے, تو وہ اس کی لرننگ پروسیس اچھا ہو جائے گا. اس کو ویژولی بھی ایک پکٹوریل ایویڈنس مل جائے گی کہ یہ چیز اس طرح ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھی طرح مطلب فوکس کریں تو وہ بھی کچھ بینیفٹس ہیں, کافی بینیفٹس ہیں اس چیز کے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسکرین نے ان ساری اسکلز کو بہت افیکٹ کیا. بالکل, اور بچوں میں میرے خیال سے وہ جو رائٹنگ سپیڈ ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. پہلے بچے بہت, کیونکہ میں اگر اپنے اس کی بات کروں تو ہم لوگ تو کمپٹیشن ہوا کرتے تھے کہ ہم اتنے ٹائم میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا یہ چیز. اس طرح کی چیزوں سے بچوں میں سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہوتی تھی, اور رائٹنگ سکلز اور ریڈنگ سکلز یہ بھی بہت بہتر ہوتی تھی. اگر ہم اس کو مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں تو ڈاکٹر جویریہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ اسکرین تو بچے میرے خیال سے ایک عادت بھی بن گئی, اور ایک ماحول جس میں بچے بڑے ہو رہے ہیں اس میں اسکرین تو انوالو ہے ہی. تو کیا ایسا کوئی ایسی گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں یا کوئی آپ ٹائم لمٹ بتا سکتی ہیں پیرنٹس کے لیے, کچھ ایسی گائیڈ لائنز آپ بتائیں کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں اور اسکرین کا محفوظ استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو ریسرچ جو ہے وہ آسٹریلین ہیلتھ اتھارٹیز نے ایک ٹائم لائن سیٹ کی ہے
جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے نیچے والے بچوں کو آپ بالکل اسکرین ٹائم نہ دیں، ایکسیپٹ کہ آپ کوئی ویڈیو کالس یا جو پیرنٹس سے بات کرنی ہے یا اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات کرنی ہے اس کے علاوہ 2 سال سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے، جو کہ ان کے لیے 1 گھنٹہ لمٹ ہے پورے دن کے لیے، اور 5 سے لے کر 11-12 سال تک کے بچوں کے لیے 2 گھنٹے لمٹ ہے. تو یہ جو ہے وہ آسٹریلین ہیلتھ اتھارٹی نے لمٹ لگائی تھی. اس کے علاوہ جو افیکٹو اسٹریٹجیز یہ ہیں کہ ایک چیز ٹرم یوز ہوتی ہے گرین ٹائم. گرین ٹائم از اپوزٹ ٹو اسکرین ٹائم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی گرینریز ہیں اس میں آپ انوالو کرتے ہیں، جیسے کہ پارکس لے کے جانا یا بچوں کو وہ اس میں گارڈننگ میں انوالو کرنا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ایک تو ٹیکٹائل سکلز بہت اچھی انوالو ہو جاتی ہیں، ٹیکٹائل اسٹیمولیشن ہوتی ہے، ان کو لیونگ بینگس کے ساتھ رہنا، کیئر کرنا، کائنڈنس، یہ ساری چیزیں ان میں آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسیپٹ کہ وہ جو ساری ہماری گیمز ہیں جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا جو کہ صرف وائلنس بیسڈ ہیں، اور اسپیشلی خاص کر آپ نے چند عرصے پہلے ایک بلو ویل گیم کا نام سنا ہوگا جس میں بہت سارے بچوں کی جان گئی تھی. اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ہم جتنا مرضی چاہیں کہ ہم مانیٹر کر سکتے ہیں وہ مانیٹر نہیں کر سکتے تھے. اور ایک اور چیز جو ہماری اینڈ سے غلطی آتی ہے کہ ہم بچوں کو انوالو نہیں کرتے اپنے ساتھ. ہم بہت جلدی، جیسے اکثر پیرنٹس سے ہم نے سنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنے چھوٹے بچے سے کیا بات کریں. جب ہم انوالو نہیں کریں گے، ان کو ہیومن ٹچ ہی نہیں دیں گے، تو وہ ساری جو ان کے اندر خلا ہے وہ اسکرین سے پورا کریں گے. تو اپنے ساتھ انوالو کریں، آس پاس کے بچوں کے ساتھ انوالو کریں، تاکہ وہ ٹائم جو ان کا اسکرین ٹائم میں نہ انوالو ہو بلکہ گرین ٹائم ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر منور، اس طرح سے ڈاکٹر جویریہ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ گائیڈ لائنس فالو کر سکتے ہیں، گرین ٹائم کی انہوں نے بات کی. یہ بتائیے گا کہ کیا اسکرین ٹائم کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہیں یا کوئی ایسی گیمز ہوتی ہیں جیسے اسپیلنگ والی گیمز ہوتی ہیں یا کچھ پزلز ہوتے ہیں، تو کیا یہ بتائیے گا کہ کیا اس کی کچھ فائدے بھی ہیں؟ کیا اسکرین سے اگر بچوں کو ہم دے بھی رہے ہیں تو کیا اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے آپ کس طرح اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ اے آئی ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اور بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. فائدے زیادہ ہی ہیں شاید. تو جیسے ایج اپروپریٹ گیمز ہوتی ہیں، ایج اپروپریٹ جیسے کانٹینٹ ہے، بہت سارے ایجوکیشنل پرپز کے لیے انٹرویوز آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کے کورس کنٹینٹ، جیسے کہ 5 ایئرس سے اوپر بچے ہو جاتے ہیں، 6 ایئرس سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو وہ سن کے بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ان کے بکس کے اندر جو کورس کنٹینٹ ہے اس میں میتھس کے کوئی بہت ڈیفیکلٹ کویشچنز ہیں، آپ ان کو وہاں سے پکٹوریل ایویڈنس دے سکتے ہیں کہ یہ فارمولاز ہیں، اس کو اس طرح ایزی کر کے کیا جا سکتا ہے. سائنس کے جیسے کہ پروسیجرز ہوتے ہیں، جیسے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، کیمسٹری لیب کے ایکسپیریمنٹس، فزکس لیب کے ایکسپیریمنٹ، وہ شاید ان کو اپنی لیب میں اتنے سارے بچوں میں، اور ٹیچر کی بات شاید سمجھ نہ آئی ہو، لیکن وہ جب لگائیں گے اور وہاں پہ اکیلے بیٹھ کے یا اپنے فادر کی یا مدر کی گائیڈنس میں بیٹھ کے دیکھیں گے اور سیکھیں گے تو شاید ان کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے جب وہ فوکس کر کے دیکھیں گے. تو یہ ہے کہ ایجوکیشن پرپز کے حساب سے ڈاکیومنٹریز بہت اچھی آتی ہیں. جیسے ہم نیٹ جیو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، اس میں کافی اچھی ڈاکیومنٹریز آتی تھیں. اور دوسرا ٹریول کے جیسے ہوتے ہیں، ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں وہ کافی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ہابیز بھی بچوں کی جو ہیں وہ اس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ اسکرین ٹائم سے یہ ہے کہ اچھی باتیں بھی ہیں کافی ساری. بچوں کو اگر اچھی طریقے سے یوز کیا جائے، اسکرین ٹائم کو لمٹ رکھ کے، یہ نہیں کہ، اور دوسرا یہ کہ آج کل بچوں کے ہوم ورکس اور ورک شیٹس بہت زیادہ آن لائن بھی آتی ہیں. آج کل بہت سارے اسکول کا سسٹم میں نے دیکھا ہے کہ آن لائن ورک شیٹس آتی ہیں، ان کی آن لائن ہوم ورکس آتے ہیں. تو وہ بھی کافی ایزی ہو گیا. جو ٹیچرز اتنے زیادہ بیٹھ کے پہلے پیپرز دیتی تھیں اور وہ سارا کچھ دیتی تھیں، اب وہ آن لائن فل کر لیتے ہیں بچے، وہ بھی کافی ایزی ہو گیا. اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اے آئی کی کتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں چیزوں کے اندر، پی ٹی ایفس بنانے کے لیے، اور اپنا کوئی بھی ہم نے جیسے انٹرویو لکھنا ہے تو اس کے لیے، تو کافی چیزیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں. بچوں کے لیے بھی اسی طرح پیرنٹس جو ہیں وہ کافی سارے جو ہیں وہ وہاں سے ایویڈنس لے سکتے ہیں کہ اور پیرنٹس کس طرح اپنے جو بچوں کو ہیں وہ اسکرین ٹائم سے ہٹا رہے ہیں. یہ چیز بھی ایٹ لیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. بالکل. اور باقی
اگر ہم آن لائن کانٹینٹ کی بات کریں تو ایسا بھی کانٹینٹ اویلیبل ہے جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایسا بھی کانٹینٹ اویلیبل ہے جو بچوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. بہت سارا ایجوکیشنل کانٹینٹ موجود ہے جو نہ صرف ان کی اکیڈیمکلی ہیلپ کر سکتا ہے، ان کی تعلیمی سفر میں مدد کر سکتا ہے، بلکہ ان میں ایسی ہیبٹ بھی ڈیولپ کروائی جا سکتی ہیں جو آگے جا کے ان کو زندگی میں ہیلپ کر سکتی ہیں. ایسا بھی کانٹینٹ اویلیبل ہے. تو ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہے، جیسے کہ ڈاکٹر مانور نے کہا بھی. تو ہمیں میرے خیال سے اس کے فائدے جو ہیں اس سے ہمیں جو ہے مستفید ہونا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر جویری، جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ 2 سال سے 5 سال کے بچے کے آپ نے بتائی جو اسکرین ٹائم لمٹ ہے وہ 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ کیا اسکرین ٹائم پہ مزید اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے بچوں کو روک سکتے ہیں ہم، کیونکہ میرے خیال سے کافی بچے تو اس عادت میں اب پڑ چکے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے 5 سال کے درمیان جو بچے ہیں ان کو والدین کس طرح سے اسکرین سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو لمٹ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ایکٹیولی انوالو کرنا پڑے گا بچوں کے ساتھ، کیونکہ کئی بار ہم چیزوں میں بہت تھکے ہوتے ہیں، گھر کے مسائل ہوتے ہیں یا باہر کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ متبادل اسکرین ٹائم دے دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ایکٹیولی ہمیں اس چیز کو پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا چیز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا گرین ٹائم کے بارے میں، کہ بچوں کو ایسی متبادل ایکٹیویٹیز دیں تاکہ وہ اس میں اسکرین ٹائم والا جو ان کا سارا وقت ہے، اور اسکرین ٹائم پہ زیادہ ہونے کی بچوں کی وجہ یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ انڈور ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس کی ایک کیونکہ ہمارے ملک میں تھوڑی سیفٹی ایشوز بھی ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو بچوں کو انڈور کرنا شروع کر دیا، اور ان کو ہم کیونکہ ماشاء اللہ بچے جو اس ایج گروپ کے ہوتے ہیں وہ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، اب گھر میں ان کے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا، تو ہم ان کو لمٹ کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑا دلاسا دینے کے لیے اسکرین ٹائم کا استعمال سارا کہ ہم اسکرین دے دیتے ہیں، ان کو گیجٹ دے دیتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایکٹیولی بچوں کی اس ایج گروپ میں خاص کر 5 سال سے اوپر کے بچے تو فٹ بال، سوئمنگ، یہ چیزیں آپ سکھا سکتے ہیں. ایون 2 سے 5 سال میں بھی آپ ان کو سوئمنگ کلاسز میں جو کہ اس ایج گروپ کے ہوتے ہیں اس میں انوالو کر سکتے ہیں. گھر میں انڈور گارڈننگ سکھا سکتے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ گرینڈ پیرنٹس اگر گھر میں ہیں تو ان کے ساتھ انوالو کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں. اور اگر بچوں کے کزنس ہیں یا محلے کے کوئی بچے ہیں ان کو اس میں انوالو کریں کہ اتنا ٹائم ہم پارک میں اپنی مانیٹرنگ میں لے کے جائیں گے اور یہ سارے بچے کوئی ایسی گیمز کھیلیں گے جو ان کے فائدے کے لیے ہیں، ان کی سوشل سکلز ڈیولپ کر رہی ہیں، ان کی لرننگ ایبلٹیز اچھی کر رہی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر مانور، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے رولز بنانے چاہیے، بچوں کو اسکرین ٹائم کی جو لمٹ ہے وہ سیٹ کرنی چاہیے، کچھ ایسے زونز ہونے چاہیے، اسکرین فری زونز ہونے چاہیے. یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے بچوں کے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسپیشلی کھانے کے وقت یا سونے سے پہلے، کیونکہ میرے خیال سے یہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کھاتے ہوئے ٹی وی آن کر لیتے ہیں یا سونے سے پہلے موبائل ہم بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ہم بچوں کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسے کون سی اسٹریٹجیز یا رولز بنا سکتے ہیں جو ہم بچوں کو فالو کروائیں؟ میں نے پہلے بھی جس طرح بات کی کہ ہم لوگوں کو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کھانے کی کیا امپورٹنس ہے. کھانا آپ دیکھ کے نہیں کھاؤ گے، کھانے کو ہاتھ سے فیل نہیں کرو گے، ساری سینسز اپنی انوالو نہیں کرو گے کھانا کھاتے ہوئے، تو اس کی ابزارپشن بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا. سب سے پہلے تو بچوں کو تھوڑا سا کاؤنسل کریں اس چیز کے بارے میں. پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر سب کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے تو ہیلدی انوائرمنٹ ہو گھر کے اندر. وہ اپنے اسکول کی جیسے اسکول سے واپس آئے ہیں، آپ ہاسپٹل سے واپس آئے ہیں یا اپنے آفس سے واپس آئے ہیں، آپ اپنی جو ڈے کی روٹین تھی ان کو بتائیں، وہ اپنی ڈیلی روٹین آپ کو بتائیں، جو بھی ایونٹس پورا دن میں ہوئے تو اچھے تھے برے تھے وہ سارے اس ٹائم پہ ڈسکشن کریں. تو ایک فیملی کا اچھا فیملی ٹائم وہاں پہ ہو جائے گا. ایک وہ چیز ہو جائے گی کھانے کے ٹائم پہلے کاؤنسل کریں، انہیں بتائیں اور پھر ہیلدی انوائرمنٹ آپ بنائیں گھر کے اندر. پھر یہ ہے کہ سونے سے پہلے تو ہمیں بھی فون نہیں یوز کرنا چاہیے اور بچوں کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کی جو ہے میلاٹونن جو ہے وہ کم جو ہے سیکریٹ ہوتا ہے، بچوں کی نیند جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، رات کو بہت اریٹیبل ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ 1-2 گھنٹہ پہلے تو بالکل ہی اسکرین یوز نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہیلدی جو ہیبٹس ہیں جیسے ریڈنگ کی ہیبٹ ہے اور اسٹوری ٹیلنگ کی ہیبٹ ہے. جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی پڑھ نہیں سکتے، اسٹوریز نہیں پڑھ سکتے، مدر کو چاہیے یا فادر کو چاہیے بیڈ ٹائم سے پہلے وہ ان کو اسٹوریز بتائیں.
وہ ان کو سنائیں تاکہ وہ ایک تھنکنگ پروسیس بنتا ہے بچے کا اور وہ آرام سے سو بھی جاتے ہیں اس چیز میں. دوسرا یہ ہے کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں آپ ان کے لیے ان کی اسٹوری بکس لے کے آئیں اور وہ ان کو آپ ایک پیراگراف یا کچھ لائنز سونے سے پہلے وہ پڑھیں. روز اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا, اس سے پہلے کیا پڑھا تھا, وہ فل اسٹوری آپ کو سنایا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میموری بھی ایک بچے کی بنتی ہے, تھنکنگ پروسیس بنتا ہے, ریڈنگ کی ایبلٹیز جو ہیں وہ بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے جو ہیں اس کے بعد رولز جیسے میں نے بتایا ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کہیں اگر اب تم ٹی وی کم دیکھو گے تو ویکینڈ پہ جو ہے ہم کوئی تمہارا فیوریٹ شو دیکھیں گے, ہم ویکینڈ پہ 1 گھنٹہ زیادہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھ لیں گے, یا فون پہ میں تمہارا فیوریٹ پروگرام تمہیں دکھا دوں گا. تو تھوڑا سا یہ ریوارڈنگ جو ہے وہ سسٹم کریں اور آپ ان کو پارکس میں لے کے جائیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. اور دوسرا سب سے اچھا جو مدرز ہوتی ہیں یا فادرز ہوتے ہیں جو کام وہ خود کر رہے ہیں بچوں کو ان میں انوالو کریں. مدر کلیننگ کر رہی ہیں, بچے کو کہیں اپنے شوز ارینج کرو, بچے کو کہیں آپ کا یہ بک ریک ہے آپ اس کو کلین کر لو, آج ہم آپ کا اسکول بیگ کلین کریں گے. تو بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. آپ کوکنگ کر رہے ہیں, بچوں کو بھی کوئی ایسی چیز پکڑا دیں جو وہ کر سکتا ہے, اپنے ساتھ ان چیزوں میں انوالو کریں بچے کو. فادر کوئی گاڑی واش کریں, بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں, بچے بھی وہ کام کریں گے. تو ایسا ہی ہوتا ہے ان کی موٹر سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, اور دوسرا ان کو پتہ ہوتا ہے ہیلپنگ نیچر بھی بن جاتی ہے. ان کی مدر کوئی کام کر رہی ہیں, فادر کوئی کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر جویریہ کا گرینڈ پیرنٹس کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیے. تو یہ سارے کام میں جب وہ انوالو رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے اسکرین ٹائم کا ان کے پاس ویسے ہی کم ہو جائے گا ان کا اسکرین ٹائم, جب وہ ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر رہیں گے. اور دوسرا آپ رولز ہمیشہ ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے گھر کے رولز ہیں بیٹا اور یہ آپ نے فالو کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹینٹرمس, جو بچہ جس کے زیادہ آپ ٹینٹرمس برداشت کریں گے نا وہ اتنے زیادہ ٹینٹرمس کرے گا. جب بھی بچہ ٹینٹرمس کر رہا ہو آپ نے اس کو اٹینشن نہیں دینی, ٹھیک ہے. جتنی کم آپ اٹینشن دیں گے اتنے کم اس کے ٹینٹرمز ہو جائیں گے. اکثر بچے اسی لیے ٹینٹرمز شو کرتے ہیں کہ ہم ٹینٹرمز کریں گے, ہمیں اٹینشن ملے گی اور ہماری بات پوری کر دی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ تھوڑی سی فالو کریں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی سب چیزوں میں. بالکل. اور ڈاکٹر مانور نے جس طرح سے کچھ اسٹریٹجیز کی بات کی کہ باقی ہم اگر کچھ رولز سیٹ کر دیں بچوں کے لیے یا ان کو ہر ایکٹیویٹی میں ہم اگر انوالو کریں گے تو بچے اسکرین ٹائم سے جو ہے وہ بچ سکیں گے, اور نہ صرف ان کی سوشل سکلز بہتر ہوں گی بلکہ وہ باقی چیزیں جو ان کی سکلز ہیں جو ان کو آنے والی زندگی میں ہیلپ کریں گی وہ بھی وہ سیکھ سکیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, میں ڈاکٹر جویریہ کی طرف بڑھوں گی جانے سے پہلے. جس طرح سے ڈاکٹر مانور نے کافی اس حوالے سے بتایا کہ رولز پیرنٹس سیٹ کر سکتے ہیں, بچوں کے بیہیویئر میں بھی چینجز آ سکتے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے بچوں کی ان عادتوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے بہت سارے بچے تو آلریڈی اس عادت میں مبتلا ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ایسے کون سی سائیکولوجیکل کنٹرولز جو ہے ماں باپ یوز کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ان عادات سے بچا سکیں؟ بالکل. اس کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ ان کے ساتھ انوالو ہوں. اگر تو ان کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ پیرنٹس کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکرین ٹائم انٹروڈیوس بھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا تھا اور ہٹا بھی ہم ان کو اب کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو ایکٹیولی انوالو ہوں گے, جیسے میں نے کہا تھا فرسٹ تھنگ از کہ آپ ان کے ساتھ خود انوالو ہوں, کہ ان کو آپ کی جگہ کسی گیجٹ کا سہارا نہ لینا پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں بچوں کو جو اگر آپ کوئی کارٹون انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پہلے خود دیکھیں وہ کارٹونس وہ کس طرح کے ہیں, کیا وہ بہت ہائی فریکوینسی ساؤنڈس ہیں یا بہت تیز کلر ہیں, تو وہ آپ نے نہیں دینے. آج سے چند سال پہلے کے جو کارٹونس تھے وہ اتنے تیز کلرز کے اور اتنے ہائی فریکوینسی ساؤنڈ کے نہیں ہوتے تھے, ان کے اندر کوئی میسج ہوتا تھا. اور بہت سارے کارٹونس آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کڈ سیکشن ان کو کھول کے دیا ہے اور اب تو وہ کارٹونس ہی دیکھ رہے ہیں, پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کارٹونس میں بہت سارے ہڈن میسیجز ہوتے ہیں جو کہ بچے لرن کر جاتے ہیں. ان میں سے بچے بہت ساری چیزیں ایسی لرن کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. پہلے ہمیشہ اسکرین کریں کہ آپ نے انہیں کیا چیز دکھانی ہے, کیا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ ان کو, اور وہی چیزیں مطلب اگر اس میں کوئی اچھے میسیجز ہیں تو آپ کروائیں, لیکن اگر اس میں کوئی بھی ہے کہ جو بہت زیادہ ہائی فریکوینسی ساؤنڈز ہیں وہ آپ نے ان کو کارٹونز نہیں دکھانے, چاہے اس میں اچھے میسیجز کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ پھر آپ جیسے کہ بات ہم نے کی تھی کہ انوالو کرنا شروع کریں ان گرین ٹائم, ان کیجول ایکٹیویٹیز. اور دوسرا یہ ہے کہ جب جتنے ہم نے کارٹونز دکھانے کی کوشش کریں ان کو موبائل پہ نہیں دکھائیں. موبائل پہ اپنا یوٹیوب خود بھی اوائڈ کریں, اگر خاص کر آپ کے آس پاس بچے ہیں. اگر بچے نہیں ہیں تو دیٹ از اندر تھنگ, لیکن اگر بچے ہیں تو اگر آپ موبائل پہ جب دکھانا شروع کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ چیز کنٹرول آ جاتی ہے. ان کو جو آپ نے کارٹونز انٹروڈیوس کروانے یا جو اسکرین ٹائم ہے وہ ان کا ایک
وال ماؤنٹڈ ٹی وی کے اوپر ہونا چاہیے جس سے وہ ایک پراپر ڈسٹینس رکھ سکیں, آواز جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو, کیونکہ جب آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آواز کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, وہ اس کی آنکھوں کے اتنا قریب ہوتا ہے جو اس کی بینائی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ تسلی رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کریں گے, لیکن جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. اگر آپ بہت زیادہ بچوں پہ فورس کر دیں گے چیزیں تو وہ اور چڑچڑے ہو جائیں گے اور آپ کی بات ماننا بالکل چھوڑ دیں گے. تو آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ ان چیزوں پہ اپنا لمیٹائز کرنا شروع کر دیں, ان کا جتنا اسکرین ٹائم ہے. اور جب آپ اسکرین ٹائم لمٹ کر رہے ہیں نا, تو اس چیز کا ہمیشہ میک شور کریں کہ آپ نے کوئی ان کو اس کی جگہ اچھی ایکٹیویٹی انٹروڈیوس کرائی ہے جس میں بچے انٹرسٹیڈ ہیں. کچھ ایسی گیمز, اگر بچے گیمز بھی کھیل رہے ہیں تو کچھ ایسی ہوں جو پزلز ہوں, جو برین اسٹارمنگ کرتی ہوں, جس میں جیسے اسکرامبل ورڈز ہوتے ہیں وہ والی. اور اگر وہ ساری چیزیں گیمز آپ بورڈ گیمز کے طور پہ دیں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے کہ وہ کمپیوٹر اور اسکرین یوز کریں اس میں. کیونکہ یہ ساری گیمز جو کہ اس میں ہیں, کلر سارٹ کرنے والی, اسکرامبل کرنے والی, یہ ساری آپ کے پاس بورڈ گیمز ہیں. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر جویریہ رمضان آپ کا. ڈاکٹر ماہنور آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رفا چائلڈ کیئر, اور اس پروگرام میں ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, آپ کے لیے اچھے اچھے موضوع لے کر آتے ہیں. اور آج ہم نے بات کری اسکرین ٹائم کے حوالے سے کہ کس طرح سے اسکرین کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی اور جسمانی جو گروتھ ہے اس کو متاثر کر رہا ہے, ان میں جو سوشل اسکلز ڈیولپ ہونی چاہیے اس کو کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے. بچوں میں بیہیویئرل چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں, بچوں کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. تو کس طرح سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, پیرنٹس ایسی کون سے رولز سیٹ کر سکتے ہیں, پیرنٹس ایسی کون سی اسٹریٹجیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے بچے جو ہے ان چیزوں سے بچ سکے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اسکرین کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے, پیرنٹس کو اسپیشلی آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے اسکرین پر کس طرح کا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس سے کہ ان کے جو بچوں پر منفی اثرات تو نہیں مرتب ہو رہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم والدین کے لیے جو ہے اس طرح کے پروگرامز لے کر آتے رہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کو بتاتی چلوں گی یہ پروگرام پاکستان ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی کے تعاون سے پیش کیا گیا. میرے ساتھ موجود رہی ڈاکٹر جویریہ رمضان اور ڈاکٹر ماہنور قریشی, دونوں پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ پیڈیاٹرکس ہیں اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. پروگرام سے آپ اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.